دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر اندرون سندھ کے اندر کیا ہوتا ہے. وہ بائی دا وے سانگڑ اور میرپور میں کل ووٹ ہی نہیں پڑا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو. 3 ووٹ تھے, وہ 3 کے 3 نون لیگ کو پڑ گئے. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. سو یہ آپ ذرا پلس سے آزاد فرمائیں نا اندرون سندھ کے الیکشنز کو, اور وہاں پر رسائی بہتر کرائیں نا میڈیا کی, تو پتہ چلے کہ اندرون سندھ میں الیکشن کیسے لڑے جاتے ہیں. اور مخالف امیدوار کو تو اٹھوا دینا کوئی زیادہ بڑی بات ہوتی نہیں آپ کے لیے. کراچی میں MQM کی سیٹوں کے ساتھ کیا ہوا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. سو یہ جو ہم جب کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پولنگ سٹاف ہے, پولیس آپ کی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے آج وہ دور کی کوڑی نکال کے لائے ہیں ہمارے اس جو ہے سوال کا جواب انہوں نے یہ نکالا ہے کہ چیف سیکرٹری اور جو IG ہوتا ہے نا وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. تو بھائی جان سندھ میں بھی تو چیف سیکرٹری اور IG وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کیسے جیت جاتے ہیں پھر؟ وہاں پہ بھی جو ہے وہ وفاق کے نمائندے جو ہیں وہ ہوتے ہوئے آپ الیکشن جیت جاتے ہیں. اور یہ نا اب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ اس سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں سمجھتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گلو بٹ اور بدماشی کے تانے نہ دیں. زہر بلوچ, ریمانڈ کے فلانے ڈمکے, یہ سارے یاد ہیں, سب یاد ہے, لیکن ابھی تک ہم وہاں جانا نہیں چاہتے جہاں سے ہم چلے تھے, جس کے اوپر جو بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے جو مساق جمہوریت کی تھی, اس کو اگر پیروں میں روندنے کا آپ کو اتنا شوق آیا ہے تو پھر جواب تو سارے ہیں. کون سی کس کس کی کیا ہسٹری ہے, کون سی حکومتیں کیسے بنی, کیا اس ملک کے ساتھ ہوا, تو یہ میرا خیال ہے اس پہ بحث پھر کبھی اور صحیح. اتنا آگے نہ جائیں کہ پیچھے جو ہے وہ مڑ کے جو ہے وہ مڑنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہ رہے. اب یہ جو 2.5 سال بعد جو ہے وہ الیکشن ہارنے کے بعد آزاد کشمیر کا ان کو یاد آ گیا ہے کہ 2024 میں دھاندلی ہوئی تھی, اور 2024 جو ہے وہ فارم 47 کا جو ہے وہ الیکشن تھا. آپ کی انہی حرکتوں اور انہی باتوں کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا. آزاد کشمیر کے لوگ آپ کے رونے دھونے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ آپ کی جو ہے وہ یہ جو آپ بڑی بڑی انگریزی کی تقریریں فرماتے ہیں بغیر کسی سبسٹانس کے, اور یہ نہیں کہہ پاتے کہ ہم کشمیر کو جو ہے وہ سندھ بنائیں گے. بائی دا وے ایک بلاول بھٹو صاحب کی میں بڑی معترف ہوں, بڑے اچھے قابل انسان ہیں. انہوں نے اس بات کا کیا جواب نکالا کہ جی ہم جب کہتے ہیں کہ آپ یہ اعلان کریں نا کہ آپ کا کشمیر کو آپ جو ہے وہ سندھ بنائیں گے, تو انہوں نے کہا نہیں ہم کشمیر کو کشمیر بنائیں گے. بھائی یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, ہم تو گورننس کے ماڈل کی بات کر رہے ہیں, ہم تو پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. اور آپ یہ صرف اس پوائنٹ سے بچنے کے لیے کہ آپ کی کارکردگی چونکہ سندھ میں نہیں ہے آپ یہ جملہ نہیں دہرا سکتے, یہ بلاول بھٹو صاحب اپنی حکومت کو چارج شیٹ کرتے ہیں, سندھ کی حکومت کو, جب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم آزاد کشمیر کو سندھ بنائیں گے. میری لیڈرشپ جو ہے وہ برملا اور فخر سے کہتی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو پنجاب جیسا بنائیں گے. اب آزاد کشمیر کو پنجاب جیسا بننے میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا فائدہ ہے. ان کو وہاں گرین بسز ملیں گی, ان کو وہاں جو ہے وہ سہولیات ملیں گی, ان کو وہاں 30,000 کلومیٹر جو پنجاب میں سڑکیں بنی ہیں ان کو سڑکیں ملیں گی, ان کو جو ہے وہ صاف پانی ملے گا. یہ جو نیا پوائنٹ نکالا بلاول بھٹو صاحب نے کہ جی ہم کشمیر کو کشمیر بنائیں گے, یہ ان کی اپنی سندھ حکومت کے اوپر چارج شیٹ ہے, چونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ سندھ حکومت کی کوئی ایسی کارکردگی ہے جسے کہا جا سکے کہ وہ آزاد کشمیر کو سندھ بنائیں گے. اچھا پہلے 2 سوال, پہلا سوال کیا تھا بھائی, میں تو تمہارے دوسرے سوال میں الجھ گئی. تلخی, دیکھیے تلخی ایک سائڈ سے نہیں بڑھتی. ہم وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی بلاول بھٹو صاحب کے ہم نے وہ تانے اور وہ زہریلی تقریریں پچھلے آزاد کشمیر کے جو الیکشن میں اس میں ڈائجسٹ کر لی تھی. تلخی ایک سائڈ سے نہیں رکتی, اگر دوسری طرف سے بات ہوگی اس کا بملا جواب آئے گا, اگر لیڈرشپ کی توہین ہوگی اس کا بملا جواب آئے گا. یہ اپنی ڈومین میں رہیں اور یہ جو ہے وہ اس کو کراس نہ کریں. دوسری جہاں تک صوبوں کی بات ہے, ابھی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے مجھے کوئی اس کے اوپر پارٹی پوائنٹ آف ویو تو نہیں ملا. میں اپنی اور یہ جو آپ نے کہا کہ سنجیدہ ڈیبیٹ ہے اس میں, لیکن اس کو جتنی غیر سنجیدگی سے جس غیر سنجیدہ طریقے سے کیا گیا وہ بڑی عجیب ہے. جو سسٹم کے جو ہے وہ ختم ہونے کا, سسٹم کے فلاپ ہونے کا کی باتیں کر رہے ہیں, جو کچھ ان کے پاس ہے
وہ کتنا کا چل رہا ہے، وہ پی سی بی ہو یا داخلہ کے معاملات اور حالات ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سیریس طریقے سے ہوتی تو لیڈرشپ جو ہے وہ تمام لیڈرشپس جو ہیں اگر سنجیدہ بات جو ہے سنجیدہ طریقے سے ہو تو اس کا وہ بھی ہوتا ہے. ابھی میں نہیں کہہ سکتی اس کو بھی یقیناً پارٹی لیڈرشپ جو ہے، اور یہ کتنا سنجیدہ ہے. میں نے تو پہلے یہ بھی کہا، ہمیں تو اس پہ بھی کوشچن ہے کہ جس غیر سنجیدگی کے ساتھ جس سسٹم کا آپ پارٹ ہیں، جس سسٹم میں اتنی تیزی سے ترقی کر کے آپ اوپر تک چلے گئے، اسی سسٹم کو آپ ناکام کہہ رہے ہیں، اور اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ جو کچھ آپ کو سونپا گیا ہے سسٹم کا حصہ وہ تباہی اور بربادی کا ایک شاہکار ہے. سو اس کے اوپر یہ غیر سنجیدگی ہے نا. تو اگر یہ سنجیدہ طریقے سے لیڈرشپ جو ہے وہ اگر سنجیدہ طریقے سے کہیں بات ہوگی تو لیڈرشپ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے. دیکھیں خواجہ صاحب نے جو کچھ کہہ دیا اس کے بعد میرا تو کہنا کچھ بنتا نہیں. ایک تو یہ فیڈرل سے متعلق ہے، اور خواجہ صاحب ہمارے سینئر ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ یقیناً سوچ سمجھ کر حقائق کی بنیاد پہ کہتے ہیں، اور زمینی حقائق جو ہے وہ اب دیکھیں نا، اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ کیبنٹ میں بھی نہیں آتے، پارلیمنٹ میں بھی نہیں آتے، کئی دفعہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں اس میں بھی واک آؤٹ ہوتے رہے ہیں کہ جی وہ تشریف ہی نہیں لاتے، تو یہ حقائق وہاں کے ہیں. اس کے بارے میں تو یقیناً وفاق پہ کوئی بات کر سکتا ہے، لیکن پنجاب کے اندر الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ایک اپنی بہت سموتھ اکثریت کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ چیف منسٹر ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے وہ لوگ نہیں ہیں. شکریہ. دیکھیں کوئی اگر جو خلا مانگ کون رہا ہے پہلے تو یہ سوال ہے، اور خلا مانگ رہے ہیں کہ خالی صرف سسرال والوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو یہ بھی دو مختلف باتیں ہوتی ہیں. خلا کے لیے کوئی سیریس ہے بھی کہ نہیں، یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے. میڈم مجھے یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، ہاں آپ پہنچی وہاں پہ وہ جہاں کا خمیر تھا وہ اسی ٹائپ کی بات ہے. یہ تو انہوں نے دوستی کا ہاتھ جو ہے الیکشن کے فوراً بعد بھی بڑھوایا تھا، اور اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب کو جت بری طرح سے سکی کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کے نفرت کے اظہار کے ساتھ، اور ان کے اس کے ساتھ کہ وہ بلاول بھٹو صاحب کو کچھ نہیں سمجھتے. تو وہ بار بار اگر ان کو لگتا ہے کہ اور وہ مطلب میں تو پہلے بھی کہا فالو بھی انہیں کو کر رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے جو بہتر ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. باقاعدہ طور پر نام لے کر بھی اور ویسے بھی کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو ساتھ جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا ایک منٹ یہیں پہ رک جاتے ہیں. محسن نقوی صاحب کے کہنے پہ کوئی نہیں بیٹھے گا. کسی سنجیدہ اور کسی بڑی سیریس جو ہے وہ کوئی کہے گا تو شاید کوئی بیٹھ بھی جائے. میں نے کہہ دیا جو میں نے کہا. پارٹی نون لیگ کے اوپر تنقید کر رہی ہے. حال ہی میں نے دیکھا ہے کہ وفاقی وزیر ہے عبدالعلیم خان صاحب، انہوں نے بھی تنقید کی اور کہا کہ جو ایئرپورٹ کا اعلان اب آگے کر رہے ہیں انہوں نے پہلے کیوں نہیں کیا تھا. اس کا بہت اچھا جواب خواجہ آصف صاحب دے چکے ہیں، اور وہ ان کو کوٹ بھی کر چکے ہیں. میرے خیال اتنا ان کے لیے کافی ہے.